بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کرنا نہ صرف ثواب کار ہے بلکہ یہ عبادت ہے۔ نعتیہ کلام پڑھنا اور پورے اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر مسلمان کے، ہر امتی کے دل میں اجاگر کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے خوبصورت، بابرکت، باسعادت پہلو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا اور اپنی زندگی میں عمل میں لانا، یہ باعث سعادت بھی ہے اور باعث نجات بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ اس کائنات کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اور ہر امتی کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو کچھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آپ لوگوں کو مہیا کر دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو امتی کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ہے۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس، مطہر اور خوبصورت طریقوں سے ہٹ کر اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے تو وہ نجات، کامیابی اور فلاح کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ اس میں سراسر تباہی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کریں اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ زندگی مختصر ہے، وقت مختصر ہے، اگر اس کو ہم نے خود خوبصورت طریقے سے نہ بنایا تو اس کو دشمن جو ہے وہ غلط طریقے سے اس کو تباہ کر دے گا۔ تو میری کوشش ہوگی اور یہ میرا آپ کو میسیج ہوگا کہ ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام اور اشعار عربی، اردو جو ہمیں اس میں ملے گا اور ہم اس کو سمجھ پائیں گے وہ انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے۔ آج کے اس میں آپ کے سامنے ایک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصیدہ کہا، عربی زبان میں ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا القصیدہ المحمدیہ، اور یہ اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم کے عنوان سے چھپا ہوا بھی ہے اور اس کا اردو زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس قصیدے میں سب سے پہلا شعر ہے کأن النجوم اومغت فی الغیاہب عیون العفاعی او رؤوس الاقارب۔ اس کو سمجھیے، اس میں بہت خوبصورت سی بات کی گئی ہے۔ فرمایا یہ کہ کأن، گویا کہ، النجوم یہ نجم کی جمع ہے، ستارے کو کہتے ہیں، گویا کہ ستارے، اومضت، اومضت کا مطلب ہوتا ہے چمکنا، چمکنا، اور فی الغیاہب کا مطلب ہے اندھیروں میں، یعنی فی الظلام، اندھیروں میں چمکنا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تشبیہ دے رہے ہیں، وہ فرمائے گویا کہ وہ ستاروں کی مانند ہے اندوہناک اندھیروں میں یا گٹا ٹوپ اندھیروں میں چمکنے، چمک کے حوالے سے، گویا کہ وہ ستاروں کی مانند ہے، یعنی ایسے ہے اندھیرے میں جس طرح بہت زیادہ اندھیرا ہو، کچھ بھی نظر نہ آتا ہو، کوئی روشنی کی رمق نہ ہو، تو اس میں ستارے چمکتے ہیں، تو ستاروں
کہ جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا آسمان پہ جو اندھیری راتیں ہوتی ہیں، ستاروں کی روشنی ہوتی ہے، چاند بھی نہیں ہوتا، تو وہ روشنی اتنی خوبصورت ہوتی ہے لیکن بہت تھوڑی 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 روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ گویا کہ وہ ستاروں کی مانند ہے اندھیروں میں چمک کے حوالے سے۔ آگے جو جملہ ہے وہ بہت، اگلا جو شعر ہے وہ بہت ہی مزے کا شعر ہے۔ کیا ہے؟ عیون العفائی اور رؤوس الاقارب۔ عیون یہ جمع ہے عین کی، کہتے ہیں آنکھ کو۔ افاعی یہ افعا کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اژدہا، بڑا سانپ۔ اور گویا کہ وہ عیون العفائی کیسے ہے چمک کے حوالے سے؟ سانپ کی آنکھوں کی طرح۔ چونکہ اندھیرے میں جب اتنا اندھیرا ہو، کچھ بھی نظر نہ آتا ہو، انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے، تو اس میں جو صحیح اندھیرے کی شکل ہوتی ہے اس میں سانپ کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ چمکدار ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ سانپ کی آنکھیں ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے اندھیری رات میں آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا رؤوس العقارب۔ رؤوس رأس کی جمع ہے، سر کو کہتے ہیں، اقارب عقرب کی جمع ہے، بچھو کو کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ وہ ستاروں کی طرح ہے اندھیرے میں چمک کے حوالے سے، گویا کہ جیسے سانپ کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں، اور جس طرح بچھو کے سر اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ سانپ اور بچھو کے سر جو ہوتے ہیں اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ اسی سے پہچانتے تھے یہ سانپ یہاں جا رہا ہے، یہاں بچھو ہے، اس کی چمک کو دیکھ کے۔ اب تو روشنیاں ہو گئی ہیں اور آرٹیفیشل روشنیوں کی وجہ سے یہ والی چیزیں لوگ اب کم سمجھ پاتے ہیں، لیکن جو دیہاتوں کے لوگ ہیں جہاں اب بھی اندھیرے باقی ہیں، صحیح شکل اس کی ہے، تو وہاں لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ قصیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہے، تعریف میں ہے، لیکن اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، بہت سارا لٹریچر پڑھا، مختلف مذاہب کا جو ہمارے ہاں مختلف طبقات ہیں، سبھی محترم ہیں، سب کا میں نے پڑھا، مختلف زاویوں سے لوگوں نے اپنے نکات اور اپنے پوائنٹس ڈسکرائب کیے، بیان کیے، بتائے، لیکن میں مطمئن نہیں ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک کچھ بکس میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تشبیہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت چیز کم رہ گئی ہو، کسی چیز کی قلت ہو۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان پہ چلنے والے لوگ کم ہو گئے تھے، اور ان کے جو تقریباً 3000 مدارس تھے ان پہ بلڈوزر پھیر دیا گیا تھا، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہ مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے۔ تو اس سینس میں انہوں نے کہا کہ اب جو دین پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ تھوڑے ہیں، گویا دین کی روشنی وہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، جس طرح سانپ کی آنکھیں اور بچھو کے سر جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی چمک دیتے ہیں، اس طرح دین تھوڑا سا باقی رہ گیا۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبوت کا نور جو ہے اس کی رمق بہت کم رہ گئی ہے، اور تقریباً اس کا بھی معنی وہی بنتا ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا۔ اور ایک اس میں یہ بھی تفسیر بیان کی گئی کہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے علماء کرام، محدثین اعظام، مجتہدین، دینی طبقات کو انہوں نے یہ تشبیہ دی ہے اس سے کہ یہ کم لوگ رہ گئے ہیں، گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں، تو ان کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، تو ان کی جو وجود ہے وہ بہت ہی کم اور تھوڑا رہ گیا، اور کچھ نے اسے اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام ان کو مراد لیا۔ بہرحال ان سارے پوائنٹس کو اگر سامنے رکھا جائے تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا دین کو یا علماء کرام کو یا اولیاء اعظام کو، مجتہدین کو، محدثین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اور متقی لوگوں کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا،
پڑھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا شعر جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں کأن النجوم اومغت فی الغیاہب، گویا کہ وہ ستاروں کے مانند ہے اندھیرے میں چمکنے کے حوالے سے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن بات دوسرا شعر جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو چمک ہے وہ سانپ کی آنکھوں اور بچھوؤں کے سر کی طرح ہے، یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سانپ اور بچھو اس کی جو چمک ہوتی ہے یہ نقصان دہ ہوتی ہے، یہ زہریلے جانور کہہ لیں وہ ہیں، یہ کاٹ لیتے ہیں، انسان مر جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور بچھو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تکلیف دہ جو ہے نا اس کا کاٹنا ہوتا ہے۔ تو اس سے تشبیہ دینا، اگر دین مراد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، علماء کرام مراد ہیں، یا دینی طبقات مراد ہیں، ان کو سانپ اور بچھو سے تشبیہ دینا، اس کی روشنی سے تشبیہ دینا، یہ غلط بات ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک نقطہ آپ سمجھ لیجئے۔ عربی شاعری میں جب کوئی شاعر کسی کی مدح بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے، اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھتا ہے، کہتا ہے، تو اس کے جو شروع کے جو 8 یا 10 اشعار ہوتے ہیں اس کو تشبیب کہتے ہیں، نصیب بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ تمہید باندھتا ہے، وہ اس کے جو خیالات اس کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں وہ ذکر کرتا ہے، حالات کو بیان کرتا ہے۔ اور جس طرح پرانے اشعار میں کھنڈرات کا ذکر ہوتا تھا اور اپنے پیار و محبت کے پرانے واقعات کا ذکر ہوتا تھا، پھر جا کے اپنی محبوبہ اور اس کا ذکر ہوتا تھا، جہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے پہلے ایک تمہید باندھی ہے۔ اس تمہید میں انہوں نے وہاں کے حالات کا ذکر کیا ہے، اور وہ اس شعر کے اندر انہی کا بیان کر رہے ہیں۔ اب سمجھیے، کأن النجوم اومغت فی الغیاہب عیون العفاعی او رؤوس العقارب۔ اس کے اندر حضرت اقدس نے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنے سے پہلے انگریز کو بیان کیا ہے۔ میرے نقطہ نگاہ کے مطابق اس شعر میں حضرت شاہ ولی اللہ نے انگریز کو تشبیہ دی ہے کہ انگریز ایسے ہی ہے جیسے رات کی اندھیری رات میں اندھیروں میں ستارے چمکتے ہیں، ایسے ہی ابھی انگریز اور اس کی جو ہے نا پکار چمک رہی ہے، یعنی انگریز جو ہے اس کی تعلیمات چمک رہی ہیں، وہ روشن ہیں، وہ قابل تقلید ہیں، وہ قابل عمل ہیں، یہ چمک رہی ہیں، لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، لوگ اسی کو فالو کر رہے ہیں، لوگ اسی پہ دوڑ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس کے پس پشت دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں تو ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں، لیکن یہ ستاروں کی طرح یہ مفید روشنی نہیں ہے، نقصان دہ روشنی ہے۔ جیسے سانپ اور بچھو، سانپ کی آنکھیں چمکتی ہیں تو دیکھنے میں تو روشنی ہے، بچھو کے سر چمکتے ہیں تو دیکھنے میں تو روشنی ہے، حقیقت میں سانپ اور بچھو انسان کو ڈنس لیتے ہیں۔ تو انگریز دیکھنے میں تو ستاروں کی مانند چمک رہا ہے، ہمارے خواب، ہماری زندگی کے خواب اس میں نظر آ رہے ہیں، تعمیر و ترقی نظر آ رہی ہے، حقیقت میں وہ ڈنس رہا ہے، جس طرح سانپ ڈنستا ہے وہ ڈنس رہا ہے، جس طرح بچھو ڈنستا ہے۔ تو مجھے تو اس شعر کی یہ جو ہے نا تفسیر سمجھ آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مکمل لٹریچر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اس سے بھی یہی سبق ملتا ہے۔ بہت شکریہ، آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہا گیا ایک قصیدہ جس کا نام ہے القصیدہ المحمدیہ، جو اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم کے عنوان سے چھپ چکا ہے، اور پاکستان میں اردو زبان میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکا ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔